ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر شوکت بسرا صاحب. ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو کور کمانڈرز کی طرف سے ایک تشویش کا اظہار کیا گیا کراچی کی صورتحال کے حوالے سے, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ سیاسی حکومت جو ہے کراچی کے حالات درست کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور اب جو فوج ہے اس کو اس طرف دیکھنا پڑ رہا ہے؟ السلام علیکم بسرا صاحب. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کور کمانڈرز نے بھی کراچی کی صورتحال کے اوپر ایک تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے حکومت کو یہ ایک میسج بھیجا ہے کہ اس کی صورتحال کو بہتر کیا جائے, لیکن ہم اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب بھی, رحمان ملک صاحب بھی, وزیر اعظم صاحب بھی کچھ میٹنگز کرنے کی بجائے ایسے لگ رہا تھا کھیلتے رہے ہیں, کافی دنوں سے کھیل رہے ہیں, لیکن اس کھیل کا کوئی رزلٹ نکل نہیں رہا. تو اب فوج کو بھی جو تنبیہ کرنی پڑی ہے گورنمنٹ کو, یا کہنا پڑا ہے کہ دیکھیں جی کراچی کی صورتحال کو دیکھیں, تو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سیاسی حکومت کی ناکامی ہے؟ پاکستان کا وطن ادارہ ہے, کیونکہ جب بھی کوئی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے, خواہ وہ سیلاب ہو, خواہ وہ زلزلہ ہو, تو وہ بھی حکومت کا ہاتھ بٹانے کے لیے ضرور آتے ہیں. اگر انہوں نے اپنی ایک کورٹ کانفرنس کے اندر اس بات کو انہوں نے بھی محسوس کیا ہے کہ کراچی کے جو حالات ہیں, کراچی جو کہ پاکستان کی شہرت ہے, پاکستان کا ہب ہے, اور یہ وہی دہشت گرد ہے جنہوں نے ہمارے 8-10 ہزار فوجی بھائیوں کو شہید کیا ہے, یا 35-40 ہزار ہمارے عوام کے لوگوں کو شہید کر چکے ہیں. ٹاٹا کی نگری پہ یہ لوگ حملے کر چکے ہیں. ایکسٹرنل انٹرنل ایلیمنٹ ہے, اور ڈرگ مافیا, لینڈ مافیا ملا کے وہ پاکستان کی شہرت کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کا جو امن ہے وہ خراب ہو, اور دنیا کے اندر یہ میسج جائے کہ پاکستان میں بہتر فضا نہیں ہے کسی حوالے سے بھی, نہ کاروبار کے حوالے سے, نہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو جہاں سیاسی حکومتیں اپنے کام کرتی ہیں تو سیاسی حکومت, دیکھیں میں بار بار یہ سمجھا جاتا ہے کہ فوج اگر کوئی بات کر دے تو یہ سمجھا جاتا ہے شاید انہوں نے انٹرفیئرنس کر دیا جمہوریت کے اندر. انہوں نے اپنی ایک کور کمانڈر کانفرنس کیا, اور ہر کور کمانڈر ہر علاقے میں, خاص کراچی کے کور کمانڈر ہوں, وہ اپنا انپٹ دیتے ہیں کہ وہاں پہ حالات کیا ہے. انہوں نے دوران میٹنگ اپنا انپٹ دیا ہے کہ وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں. اگر حکومت وہاں پر ہمیں کہے گی ہم حکومت کو اسسٹ کریں گے. انہوں نے یہ کوئی نہیں کہہ دیا کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے یا حکومت جو ہے اب چھوڑ دے ہم آ جاتے ہیں. اس کے مقاصد یہ نہیں نکالنے چاہیے. انہوں نے اس کے اوپر اپنا نوٹس دیا ہے کہ کراچی کے حالات کو ٹھیک ہونا چاہیے, جس کے لیے ہم نے, آپ دیکھ لیجئے کہ ایم کیو ایم جو کہ ہم سے شدید ناراض ہو گئی تھی, انہوں نے کہا تھا آج کے بعد ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہم اپنا ان کے ساتھ الائنس ہے وہ توڑ لیں گے. لیکن ہم نے تمام چیزیں قربان کرنے کے بعد بھی, چونکہ ہماری منزل اقتدار نہیں ہے, ہماری منزل پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو, چونکہ ہم سٹیک ہولڈرز ہیں, ہم وفاق کی علامت ہے, ہم وہاں پر امن کے لیے ہم نے اپنی کوئی شرط نہیں رکھی. جو اتحادیوں نے جو باتیں کہیں ہم نے, حالانکہ آپ کے سامنے ہے کہ کمشنر نظام لے کر آئے, لیکن ہمارے بھائیوں کا مطالبہ تھا کہ ہم اکٹھا چلیں گے, لیکن کچھ ہماری باتیں مانی جائیں. میں یہ عرض کر دوں کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, خواہ وہ اے این پی ہے, خواہ پیپلز پارٹی ہے, خواہ فنکشنل لیگ ہے, خواہ میں اس وقت این کیو ایم ہے, آپ کراچی کے جو حالات ہیں, کراچی کے حالات کو آپ باقی پاکستان کے حالات سے ڈفرینٹ دیکھیے. یہ جب تمام جماعتیں اکٹھی ہوں گی, آن بورڈ ہوں گی, وہ جو ایک کرمنل ایلیمنٹ ان حالات کا جو جب وہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی رفٹ ہے, سیاستدان بھی ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں, وہ ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا بصری صاحب, آپ نے کہا کہ جب تمام جماعتیں آن بورڈ ہوں گی, بات یہ ہے کہ تمام جتنی سیاسی جماعتیں وہ تو آلریڈی اقتدار میں موجود ہیں, اور کون سی ایسی جماعتیں جو آن بورڈ نہیں ہیں؟ اور آپ جا کے وہاں پہ امن مارچیں بھی کرتے رہے ہیں, وہاں میٹنگز بھی کر رہے ہیں, ایف سی بھی وہاں پہ موجود ہے, رینجر بھی وہاں موجود ہے, پولیس بھی موجود ہے. ان تمام کاوشوں کے باوجود کراچی میں روزانہ درجنوں کی تعداد میں لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کس طرح لیا جائے؟ کیا حکومت کی یہ ناکامی نہیں ہے؟ آپ نے نوٹس لیا ہوگا جو پچھلے 3 یا 4 دن گزرے ہیں, بہت ہی بڑی پازیٹیو تبدیلی اس کے اندر آئی ہے. اس کے اندر آپریشن, ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں. جیسے آپ نے خود کہا کہ وہاں پہ اب پولیس بھی موجود ہے, رینجرز بھی موجود ہے, ایف سی بھی بلوا لیا گیا ہے. دیکھیں میری اس میں اوپینین یہ ہے کہ کراچی نے یہ فیصلہ کرنا ہے, کراچی کے حکمرانوں نے کرنا ہے, تمام سٹیک ہولڈرز نے کرنا ہے کہ اگر کراچی کا امن لانے کے لیے فوج کی بھی امداد لینی پڑے تو اس میں کسی قسم کی حرج نہیں ہے, چونکہ سب سے امپورٹنٹ پاکستان ہے, سب سے امپورٹنٹ. اچھا تو بصرا صاحب, میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا, کیا ہم سمجھے کہ وہاں فوجی آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, آپ میری بات کو بالکل, جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ اسی بات تک رہیں. آپ میری بات کا مطلب اپنے انداز میں نہ نکالیں, نہ ہی اپنی بات میرے منہ میں دینے کی کوشش کریں. حسن بھائی, بالکل فوجی آپریشن نہیں ہونے جا رہا. میں نے آپ کو صرف یہ عرض کی ہے
کہ اگر امن کو بحال کرنے کے لیے فوج کی مدد لینی پڑے تو ضرور لینی چاہیے. اچھا بسرا صاحب ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنے الفاظ آپ کے منہ میں نہیں ڈالتا، لیکن میں رحمان ملک صاحب کے الفاظ یہاں ضرور دہرانا چاہوں گا. ابھی آپ نے کہا کہ وہاں جو کراچی کا امن خراب کر رہے ہیں وہ بھتہ خور ہیں، لینڈ مافیا ہے، دہشت گرد ہیں. رحمان ملک صاحب کا بیان آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، انہوں نے کہا جی وہ گرل فرینڈز ہوتی ہیں، بیویاں جو وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کروا رہی ہیں. نہیں دیکھیے میری بات سنیے، ان کا ایک بیان یہ آیا تھا. آپ نے جو میڈیا کرتا کیا ہے، مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ کوئی اگر ایک ایسی بات آ جاتی ہے اس کو تو چھال دیا جاتا ہے. انہوں نے اس پیرائی میں بھی کہا تھا کہ وہ بھی ایک ٹارگٹ کلنگ کا سبب ہے. میں آپ کو عرض کر دوں احسن بھائی، اب وہاں پہ مختلف فیکٹرز کام کر رہے ہیں. وہ ایکسٹرنل قوتیں جو پاکستان کو آج پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں. ہمارا جو اصلی دشمن ہے اس میں وہ بھی شامل ہے. آپ تمام ایلیمنٹس کو دیکھیے اور اس کو خدا را اس کو مت لیجئے کہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے. ہم سب لوگوں کا فرض ہے، میڈیا ہم سب کو بھی ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں. میں میڈیا والوں سے بھی ہاتھ باندھ کے درخواست کروں گا، تمام سٹیک ہولڈر سے بھی ایک ہاتھ باندھ کے درخواست کروں گا کہ ہمیں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پاکستان جس نے ہمیں سارا کچھ دیا ہے، جس نے ہمیں نام دیا ہے، جس نے آج احسن صاحب کو اتنا بڑا اینکر بنایا ہے، اس پاکستان کے لیے ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانا ہو تو ہم سب لوگوں کو مل کر ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر تمام مفادات سے، تمام باتوں سے بالا ہو کر، اپنی پارٹیوں سے بالا ہو کر عوام کی خاطر، کیونکہ جو جمہوریت ہوتی ہے، جو حکومتیں ہوتی ہیں، ان کا مین مطمع نظر عوام ہوتا ہے. رائٹ ہو گیا. رائٹ بسرا صاحب، آپ نے جو ہاتھ جوڑ کے ہمیں کہا ہم نے وہ سن لیا، لیکن میری بھی درخواست ہوگی حکمرانوں سے کہ وہ یقیناً اپنے فرائض منصبی ان کو ادا کریں اور پاکستان کا میں جو اس وقت خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے خاص طور پر کراچی کے اندر، اس کے حالات کو بہتر کریں. بہت شکریہ بسرا صاحب آپ کا. اچھا آصف صاحب، آپ نے شوکت بسرا صاحب کی بات بھی سنی اور بریک سے پہلے سمینہ خاور ریاض صاحب بھی کہہ رہی تھی کہ حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے اس کے رزلٹس آئیں گے اور بڑے اچھے رزلٹس آئیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اقدامات یہ اٹھا رہے ہیں اس کے کوئی رزلٹ ہوں گے؟ دیکھیے ایسا سب اللہ کرے کہ ایسا ہو، وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے کہ حکومت کوئی ایسے ڈیئرنگ سٹیپس لے رہی ہے جس کی وجہ سے. نہیں وشفل تھنکنگ کی بات نہیں کر رہا میں، واٹ آر دی گراؤنڈ ریئلٹیز. میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں. گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہ ہیں کہ حکومت ہی کی ناکامی کی وجہ سے کور کمانڈرز میٹنگ میں کنسرن شو کرنا پڑا عسکری قیادت کو، اور حکومت کی ناکامی کی وجہ سے ہی جو قرارداد قومی اسمبلی میں یونینیمسلی ایک آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کراچی کو 1 مہینے کے لیے فوج کے حوالے کر دیا جائے. اگر حکومت کامیاب ہو رہی ہوتی کراچی کے حالات بہتر بنانے میں، اس کی ایجنسیاں کامیاب آپریشن کر رہی ہوتی، دہشت گردوں تک پہنچ رہی ہوتی، شر پسند عناصر کی سرکوبی کر رہی ہوتی، خلوص نیت کی کوئی جھلک نظر آ رہی ہوتی ان اقدامات پہ، تو میرا خیال ہے کبھی نوبت نہ آتی قومی اسمبلی میں وہ متفقہ قرارداد لانے کی، اور کبھی نوبت نہ آتی کور کمانڈرز میٹنگ میں کنسرن شو کرنے کی. اگر فوج کی طرف سے اس وقت کنسرن شو کیا گیا ہے تو اس کا صاف واضح مطلب، واضح مراد یہ ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اپنی ریٹ مینٹین کرنے میں کراچی، خاص طور پر کراچی میں. تو اس وجہ سے ہی فوج کو تشویش ظاہر کرنا پڑی کہ اگر آپ سے یہ سنبھالے نہیں جا رہے تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کراچی کا دار و مدار پورے ملک کی معیشت پر ہے اور یہ ایک بین الاقوامی شہر کی حیثیت رکھتا ہے. اگر اس میں ہوا ہے، ظاہر ہے اثرات کے حوالے سے ہوا ہے اثرات، تو ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کوئی کامیاب پیش رفت کر رہی ہے امن و امان کنٹرول کرنے میں. اب رحمان ملک صاحب نے کل جب ٹی وی میڈیا کے سامنے آ کے جس طرح وہ بوسٹ کر رہے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ سٹیپ لے رہے ہیں، وہ غیر قانونی اسلحہ ہم ختم کر رہے ہیں اور اس کی